نے تو بشرا خالق سے جو کہ ویمن ورکرز ہیلپ لائن میں وہ عورتیں جو گھر پہ بیٹھ کے کام کرتی ہیں اور جن کی کوئی سنوائی نہ گنتی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اپنا ایکسپیرینس اور کیا ایشوز ہیں ان کو لے کے آئیں گے. بہت شکریہ اثر اور شرکت کا، اور خامر آپ کا بھی بہت شکریہ. میں آپ کی توجہ کے لیے یہاں دو اہم جو بحران ہیں اس وقت، عالمی بحران ہیں، ان کا ذکر کروں گی. ایک عالمی مالیاتی بحران ہے اور دوسرا ماحولیاتی بحران ہے، جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ عورتوں کے روزگار پر پڑتا ہے. جس طرح سے پاکستان کی آبادی کو ہم اگر جغرافیائی حدوں میں بھی اس کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک وہ آبادی ہے جو کہ دیہاتی علاقوں سے منسلک ہے، اور ایک وہ آبادی ہے جو شہروں کے اندر اس وقت آباد ہے اور اپنے اپنے روزگار اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے ساتھ منسلک ہے. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو عورتیں خاص طور پر دیہاتی علاقوں کے اندر رہتی ہیں، ایگری سیکٹر سے، زراعت سے منسلک ہیں، ان کے اوپر کس طرح سے اثرات آئے ہیں، میں اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گی. ابھی جس طرح سے عقیلہ نے بہت زوردار طریقے کے ساتھ اپنے کیس کو پلی کیا ہے، میں یہاں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے عالمی ماحولیاتی بحران یہاں پر پاکستان پر کس طرح سے اور پاکستان کی عورتوں کے روزگار کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے. گو کہ پاکستان کا جو حصہ ہے اس کو پولیوٹ کرنے کا ماحولیات کو، وہ صرف 1 یا 2 ڈگری فارنہائٹ کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو اس کے ماحولیات کے اثرات لوگوں کے روزگار پر پڑیں گے، اس میں پاکستان بہت بری طرح سے متاثر ہوگا، اور متاثر ہونے والے ممالک میں سے اس کا 12واں نمبر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ جب اس کے ماحولیات کے اثرات ہمارے یہاں کے لوگوں کے روزگار پر پڑیں گے، اور اگر وہ زرعی شعبے پر یا ایسے علاقوں کے اندر جہاں کے کوسٹل بیلٹس پر رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے. سمندروں کا پانی یا دریاؤں کا پانی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، دریاؤں میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، سمندر کا پانی اندر کی طرف دریاؤں کی طرف آ رہا ہے. تو وہاں جو ساحلی پٹیوں پر رہنے والی آبادی ہے، اور خاص طور پر چونکہ عورتوں کا لائیولیہوڈ جو کہ بہت ہی پرائمری نیچرل ریسورسز کے اوپر ہے، وہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا ان کے اوپر، ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہوگی. کسان عورت کس طرح سے اس پہ متاثر ہو رہی ہے، ساحلی علاقوں کے اوپر رہنے والی عورتیں جن کا ماہی گیری کے ساتھ بہت زیادہ کے شعبے سے وابستہ روزگار ان کا وابستہ ہے، وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہیں. اور خاص طور پر وہ عورتیں جن کا روزگار پانی یا جنگلات کی لکڑی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، زراعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گی. لیکن پاکستان کے اندر ابھی تک انوائرمنٹ کے حوالے سے جو پالیسی بن رہی ہے، یا پاکستان کے اندر جو نیشنل ڈیزاسٹر کا جو مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اس کی جو پرائرٹیز ہیں اس انوائرمنٹ کے ایشو کے اوپر، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال اور چیلنج بھی ہوگا. کیونکہ ایسا ماحول، ایسے آپ کے جو انتظامی ڈھانچے ہیں یا ایسے سماجی ڈھانچے ہیں جس کے اندر پدرسری انبلٹ ہے، جہاں عورتوں کے ایشوز کو پرائرٹی نہیں دی جاتی، وہاں پر اس طرح کے تمام اقدامات، پالیسیاں بھی جینڈر پرسپیکٹیو سے خالی ہوتی ہیں. ہمارا سب کا یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہوگا. میں ان باتوں کو نہیں دہراؤں گی جو میری دونوں پینل ساتھیوں نے کر دی ہیں یہاں پہ کہ عالمی ماحولیات کا اثر جو ہے وہ عورتوں پہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا. لیکن میں یہ بات ضرور رکھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمیں ہر جگہ پر عورتوں کے لیے اسپیسز ریکوائرڈ ہیں تاکہ وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر جا کر اپنے لیے وہ حل اور وہ پالیسیز جو ہیں ان کے لیے حکومتوں کو پریشرائز کریں. وہیں پہ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پانی کا یا دریاؤں کا مسئلہ جو ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، یا ماحولیات کے اندر جس طرح سے پاکستان کے اوپر جو اثر انداز ہونا ہے وہ بہت زیادہ برے اثرات عورتوں کے روزگار کے اوپر آئیں گے. اس سارے کے اندر ہمیں ضروری ہے کہ عورتوں کا ڈیسیژن میکنگ لیول کے اوپر جا کر شامل ہونا اور جینڈر پرسپیکٹیو کے حوالے سے وہاں پر اپنی بات رکھنا. اور چاہے وہ بات زراعت کی درستگی کے لیے ہو، زمینوں کی الاٹمنٹ کی بات ہو، لینڈ کو بچانے کی بات ہو، پانی کو بچانے کی بات ہو، نیچرل ریسورسز کو بچانے کی بات ہو، وہاں پہ عورتوں کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہوگی. اور ہمیں خاص طور پر صرف پاکستان ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ ہمیں اپنی تھوڑا سا اس کو اور بڑے پیمانے پہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اور شاید ہمیں ساؤتھ ایشیا لیول کے اوپر، جنوبی ایشیا کے ممالک کے اوپر جو ماحولیات کے اثرات مشترکہ طور پر ہمیں ہٹ کریں گے، ان سارے کے اوپر نئے ڈسکورسز کی نئی بات کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے اندر عورتوں کا رول جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے.
مختصراً یہاں سے میں آگے آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت عالمی جو مالیاتی بحران ہے وہ کس طرح سے پاکستان کی عورتوں کے روزگار کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. جس طرح سے پچھلے 20-25 سالوں کے اندر جس طرح سے نیو لبرل ایجنڈا کے اوپر پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی نئی جوتیں نئے پلانس جو ہیں اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا, اور جس طرح سے فری مارکیٹ اکانومی کا تصور یہاں پر آیا, ایک بغیر ایسی قوم جو ابھی پوری طرح سے انڈسٹریلائز بھی نہیں ہوئی ہے وہاں سے ایک ایسا تصور ابھار دیا گیا عالمی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے کے اندر کہ آپ کو لوکل ٹریڈ کو یا لوکل مینوفیکچرنگ جو سارے ڈھانچے ہیں ان کو کمپیٹ کرنا ہوگا, یا آپ آرڈرز اوپن کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کو باہر سے لے کر آئیں. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر جو ہمارا خاص طور پر عورتیں جو کہ مینوفیکچرنگ کے اندر, پروڈکشن کے اندر اور خاص طور پر سیمی اربن ایریاز کے اندر اور اربن ایریاز کے اندر رہ رہی ہیں, ان کے اوپر جو اثرات اس سارے کے مرتب ہوئے ہیں اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ایسا لیبر پیٹرنز کے اندر جو تبدیلیاں پچھلے 20-25 سالوں کے اندر آئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈسٹری لگتی تھی, کارخانے اور فیکٹریاں ہوتے تھے, اور مزدور جو ہے وہ گھر سے نکلتا تھا, یا مزدور عورت جو ہے وہ گھر سے نکلتی تھی اور جا کر کسی انڈسٹری کے اندر, فیکٹری کے اندر کام کرتی تھی. کہیں کہیں ہمیں انفارمل سیکٹر بھی نظر آتا تھا, لیکن خاص طور پر عورتوں کا ڈیسیژن میکنگ لیول کے اوپر جا کر شامل ہونا اور جینڈر پرسپیکٹو کے حوالے سے وہاں پر اپنی بات رکھنا, اور چاہے وہ بات زراعت کی درستگی کے لیے ہو, زمینوں کی الاٹمنٹ کی بات ہو, لینڈ کو بچانے کی بات ہو, پانی کو بچانے کی بات ہو, نیچرل ریسورسز کو بچانے کی بات ہو, وہاں پہ عورتوں کا پرسپیکٹو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہوگی. اور ہمیں خاص طور پر صرف پاکستان ہی کے حوالے سے نہیں بلکہ ہمیں اپنی تھوڑا سا اس کو اور بڑے پیمانے پہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی, اور شاید ہمیں ساؤتھ ایشیا لیول کے اوپر, جنوبی ایشیا کے ممالک کے اوپر جو ماحولیات کے اثرات مشترکہ طور پر ہمیں ہٹ کریں گے ان سارے کے اوپر نئے ڈسکورسز کی نئی بات کرنے کی ضرورت ہوگی, اور اس کے اندر عورتوں کا رول جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. مختصراً یہاں سے میں آگے آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت عالمی جو مالیاتی بحران ہے وہ کس طرح سے پاکستان کی عورتوں کے روزگار کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. جس طرح سے پچھلے 20-25 سالوں کے اندر جس طرح سے نیو لبرل ایجنڈا کے اوپر پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی نئی جوتیں نئے پلانس جو ہیں اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا گیا, اور جس طرح سے فری مارکیٹ اکانومی کا تصور یہاں پر آیا, ایک بغیر ایسی قوم جو ابھی پوری طرح سے انڈسٹریلائز بھی نہیں ہوئی ہے وہاں سے ایک ایسا تصور ابھار دیا گیا عالمی جو پالیسیز ہیں اس کے نتیجے کے اندر کہ آپ کو لوکل ٹریڈ کو یا لوکل مینوفیکچرنگ جو سارے ڈھانچے ہیں ان کو کمپیٹ کرنا ہوگا, یا آپ آرڈرز اوپن کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کو باہر سے لے کر آئیں. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر جو ہمارا خاص طور پر عورتیں جو کہ مینوفیکچرنگ کے اندر, پروڈکشن کے اندر اور خاص طور پر سیمی اربن ایریاز کے اندر اور اربن ایریاز کے اندر رہ رہی ہیں, ان کے اوپر جو اثرات اس سارے کے مرتب ہوئے ہیں اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ایسا لیبر پیٹرنز کے اندر جو تبدیلیاں پچھلے 20-25 سالوں کے اندر آئی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈسٹری لگتی تھی, کارخانے اور فیکٹریاں ہوتے تھے, اور مزدور جو ہے وہ گھر سے نکلتا تھا, یا مزدور عورت جو ہے وہ گھر سے نکلتی تھی اور جا کر کسی انڈسٹری کے اندر, فیکٹری کے اندر کام کرتی تھی. کہیں کہیں ہمیں انفارمل سیکٹر بھی نظر آتا تھا, لیکن خاص طور پر جو شہری علاقوں کے اندر یا انڈسٹریل ورک کے ساتھ جو اس وقت تبدیلیاں اس کے اندر آئی ہیں اس کا سب سے زیادہ منفی اثرات جو ہیں وہ عورتوں کے روزگار پر پڑے ہیں, یا عورتوں کے روزگار کے جو طریقہ کار ہیں ان کے اندر جو بدلاؤ آیا ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. جس طرح سے پوری دنیا کے اندر بھی اور خصوصاً ساؤتھ ایشیا کے اندر, اور میں پاکستان کا ذکر اس لیے خاص طور پر کروں گی کہ یہاں پر عورتوں کا جو سماجی سٹیٹس ہے, جو سماجی اعتبار سے ان کی زندگیاں جس طرح سے ان کو گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار دیا جاتا ہے کہ جی گھر کی چار دیواری جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے, اس میں مذہبی انٹرپریٹیشنز آ جاتی ہیں, اس میں آپ کے سوشل تمام سٹرکچرز آ جاتے ہیں, اس سارے کے نتیجے کے اندر یہاں پر جو ایک نئے طبقے نے وجود ابھرا وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ عورت مین سٹریم ہوتی, عورت گھر سے باہر نکلتی, ورک پلیس پر جاتی, اپنا کام کر کے آتی ہے 8 گھنٹے کی, جس طرح سے مزدور کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کی بجائے یہ ہوا کہ سب کانٹریکٹڈ ورک جو ہے یا لیبر جو ہے وہ یہاں پر بہت تیزی سے انٹروڈیوس کی گئی, اور اس کے نتیجے میں ٹھیکیداروں کا جو ایک لیگل سٹیٹس یہاں اسٹیبلش ہوا پاکستان کے اندر, چونکہ ایسے لیبر لاز موجود ہیں, ایسے ایکٹس موجود ہیں,
جن کے اندر ٹھیکیداروں کو لیگل پروٹیکشن حاصل ہے، انہوں نے فیکٹریوں کے اندر سے مال نکالا اور ٹھیکیداروں کے ذریعے عورتوں کو گلیوں محلوں میں جا کر، جو کہ بہت ہی چیپ لیبر فراہم کرنے کے لیے وہاں تیار تھی، اور چونکہ جس طرح کا پاکستان کا اکنامک ڈھانچے ہیں تو عورتوں کے پاس تو کوئی پائیدار اور ٹھوس ذرائع روزگار نہیں ہوتے. یہی وجہ تھی کہ ایسی عورتیں جن کے پاس تعلیم بھی کم تھی، اسکل بھی کم تھی اور ان کی مین اسٹریمنگ بھی نہیں ہوئی تھی، ایسی عورتیں جن کو مارکیٹ کے ایکسپوئرز بھی نہیں تھے، انہوں نے اس سارے ٹرینڈ کو بہت تیزی سے ایکسیپٹ کیا اور ٹھیکیداروں کو اور فیکٹری کے مالکان کو یہ اس طرح کا جو مزدور ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے، بہت بارہ کھاتا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ان عورتوں سے کام لینا شروع کر دیا. اور اصطلاحاً ہم اسے عام طور پر ہوم بیسڈ ورک بھی کہتے ہیں یا گھر مزدور عورتیں بھی کہتے ہیں. یہاں پر جو جس طرح سے استحصال، چونکہ پاکستان کا سماج جو ہے وہ پدرسری سماج ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر کے اندر رہنے والی عورت جو ہے وہ ایک محفوظ زندگی گزار رہی ہے. ایسے میں جب روزگار بھی چل کر فیکٹری کی بجائے گھر کے اندر عورت کو کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو وہاں پہ استحصال کے اور بھی شکلیں جو ہیں وہ رونما ہوئی. جس طرح سے ابھی ذکر ہوا، قیلا نے کہا کہ عورت کام تو کرتی ہے، کھیتوں میں کام کرتی ہے، لیکن لینڈ کو ایکسس نہیں ہے، اس کی لینڈ اس کو اون نہیں کرتی ہے. بالکل اسی طرح سے شہری آبادیوں میں بھی اگر آپ جا کر دیکھیں تو عورتوں کے نام مکانوں کی رجسٹری نہیں ہوتی ہے. عورتوں کے نام پر کسی بھی طرح کی کوئی پراپرٹی جو ہے نہ تو انہیریٹنس لا کی وجہ سے ان کو ملتی ہے، اور نہ ہی ہمارے یہاں اس طرح کے رسم و رواج یا کلچر ہے کہ عورت کے نام پہ کوئی چیز بھی اگر گھر کی خریدی گئی ہے تو وہ عورت کے نام پہ، وہ گاڑی، اسکوٹر، موٹر سائیکل، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ عورت کے نام پہ نہیں ہوتی ہے. تو جس طریقے کے ساتھ ہم نے یہ سوچا یا یہاں کا ایک پالیسی تھا کہ جی روزگار کے زیادہ سے زیادہ عورتوں کو مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں، تو بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو عورتوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے وہ یہ تھے کہ وہ گھر کی چار دیواری کے ہی اندر بیٹھے جہاں کے ٹھیکیدار اس کو لا کر مال دے گا. اور یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے پیٹریارکی اور ری انفورس کی جاتی ہے کہ آپ گھر کی چار دیواری کے اندر پہلے ہی غیر محفوظ تھے اور مین اسٹریم نہیں تھے، آپ کو دنیا کا ویسی معلومات سے آپ کو سے محروم تھے، اوپر سے آپ کو روزگار بھی لا کر دیا گیا. اب ٹھیکیدار کس طریقے سے ان کے ساتھ استحصال کرتا ہے کہ وہ اس سارے کیجولائزیشن آف ورک یا لیبر کے نتیجے میں وہ مال لے کر آتے ہیں، دروازہ کھٹکاتے ہیں، عورتوں کو دیتے ہیں، اور عورتیں بالکل بے خبر ہوتی ہیں کہ ساتھ والے گھر کی عورت کو ٹھیکیدار نے آ کر کیا معاوضہ طے کیا تھا. تو عورت کی یہ جو نیگوسیشن کی پاور ہے، جو بات کرنے کی پاور ہے، ایک تو ہم نے ان کی زبانیں ویسے ہی عورتوں کی بہت ساری کاٹ لی ہوئی ہیں، جب بھی وہ بات کرتی ہیں ان کو بے شمار تانے اور تشنیع سننے پڑتے ہیں. اس سارے میں اس کی تو جو طاقت ہے یا اس کی جو صلاحیت ہے بات کرنے کی، نیگوسیشن کرنے کی، وہ پہلے بہت کمزور ہوتی ہے. اور دوسری طرف ٹھیکیدار جو کھلاڑی ہوتے ہیں ساری مارکیٹ کی پوری سائنس اور فلسفی کو جانتے ہیں، ایک ایسی عورت کو جو بہت ہی معصوم گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جس کو مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہے، اس کے پاس جب وہ کام لے کر آتے ہیں تو ایکسپلائٹیشن کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پورے پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد عورتیں جو ہیں وہ اس وقت اس طرح کی لیبر کر رہی ہیں جو گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، پیس ریٹ پہ ہوتی ہے، درجنوں کے حساب سے گنتی کر کے ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، کلو کے حساب سے جو بھی وہ مٹیریل تیار کرتی ہیں وہ اس حساب سے ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے. اور مختلف سیکٹرز کے اندر یہ عورتیں کام کر رہی ہیں. گارمنٹس میں بھی یہ عورتیں کام کر رہی ہیں، لیدر کے پروڈکٹس تیار کرتی ہیں، پیکنگ کرتی ہیں، دانوں کی صفائی کرتی ہیں، پلاسٹک کے کھلونے یا پلاسٹک کی ادر اشیاء جو بنتی ہیں وہ بناتی ہیں، چوڑیاں بنانے والی انڈسٹری کے اندر شامل ہیں. بے شمار ایسی انڈسٹری جو خود میں ایک مکمل انڈسٹری ہے، لیکن وہاں کا جو مزدور عورت ہے نہ تو وہ انڈسٹریل ورکر کہلاتی ہے اور نہ ہی اس کو کسی طرح سے لیگل پروٹیکشن کوئی حاصل ہے، نہ سوشل پروٹیکشن کا وہ حصہ بنتی ہے. تو اور دوسرا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے جو ایوریج ورکنگ آورز ہیں، جو میں نے اور ویمن ورکرز ہیلپ لائن نے اپنے کام کے اندر مشاہدے کے اندر دیکھا کہ ایسی عورتوں کا استحصال کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اس میں ان کی جو ویجز ایوریج بنتی ہے منتھلی بیسس پہ وہ 1500 سے 2000 روپے بنتی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کما سکتی ہیں. اور اس میں بھی میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ ان بچیوں ان ماؤں کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس سارے کام کے اندر حصہ ڈال رہی ہوتی ہیں، کپڑوں کی سلائی کے اندر، پیکنگ کے اندر، یا کوئی اور جو بھی روزگار وہ کر رہی ہیں اس میں ان کی بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں. اور یہ وہ چائلڈ لیبر ہے جو ابھی تک ہائیلی انویزیبل اور نیگلیکٹڈ ہے. ابھی ہمارے پاکستان کے اندر یہ فگرز آتے ہیں کہ 40 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں جو باہر نظر آ جاتے ہیں، ان کی گنتی ہو جاتی ہے، ILO بھی فگرز دے دیتا ہے، گورنمنٹ بھی مان لیتی ہے، پروجیکٹس بھی آ جاتے ہیں. لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا اس چائلڈ لیبر کے بارے میں جو گرل چائلڈ لیبر ہو رہی ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر ہو رہی ہے، اور صرف فیملی انکم کو ریز کرنے کے لیے بچیاں جو ہیں وہ اسکولوں کی بجائے ماؤں کو اسسٹ کرتی ہیں اور اس طرح سے
ایک نیا چائلڈ لیبر کا جو رجحان ہے وہ بڑھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ہم نے جو ریسرچز بھی کی، جا کے بھی دیکھا پورے پاکستان میں گھروں کے اندر جو عورتیں کام کرتی ہیں، خاص طور پر ٹھیکیدار کے ساتھ جو مل کر کام کرتی ہیں. میں سیلف امپلائڈ عورتوں کی بات یہاں نہیں رکھ رہی، صرف ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فیکٹری کا مال ٹھیکیدار سے لیا اور ٹھیکیدار کو واپس کیا. اس سارے کام کے اندر جو آپ کو ایکسپلائٹیشن کے زاویے ہیں وہ یہ ہے کہ 1500 سے 2000 ان کی ایوریج انکم بشمول ان کے بچوں کی محنت. پھر اس کے ساتھ ساتھ 12 سے 16 گھنٹے کو کام کرنا پڑتا ہے، اور کئی جگہوں پہ عورتوں نے اس سے زیادہ ورکنگ آورز بھی ہمیں بتایا کہ اس سے زیادہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ گھر کا خرچہ جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے. اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی ٹولز ہیں، جو بھی وہ پیکنگ کے دوران کرتی ہیں، سلائی کے دوران کرتی ہیں، وہ تمام ٹولز پروڈکشن کے ان کے اپنے ذاتی ہوتے ہیں عورتوں کے. فرض کریں سلائی مشین ہی ہے تو وہ اس کا اپنا ہوگا. کسی بھی چیز کا جو استعمال ہے اس سارے پروسیس کے اندر، پروڈکشن کے اندر، وہ عورتوں کے اپنے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ خراب ہو گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے تو اس کی ذمہ داری، اور اس کا اس کو روزگار نہیں ملے گا. پھر یہ ہے انفارچونیٹلی کہ پاکستان کے اندر، میں اگر تھوڑا سا آپ کو لیگل فریم ورک کی طرف آپ کا توجہ دلاؤں تو پاکستان لاسٹ بات کہ پاکستان کے اندر لاز کے حوالے سے اس طرح کے غیر رسمی شعبے کے اندر جو عورتیں ہیں، ابھی اس میں کھیت مزدور بھی شامل تھیں، اور یہ جو سب کانٹریکٹ کام کرتی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ان کو پروٹیکشن وہاں سے حاصل نہیں ہے. پاکستان کو نے کچھ ILO کے کنونشنز کو ریٹیفائی کیا ہے جو عورتوں سے متعلقہ بھی ہیں، ان کی ویجز کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن ان 2 کروڑ 2.5 کروڑ عورتوں کے لیے جو ایک ILO کا کنونشن 177 ہے وہ پاکستان نے ابھی تک ریٹیفائی نہیں کیا ہے. اور پاکستان کا جو IRA ہے 2008 یا اس کے جو لیبر لاز ہیں وہ کسی بھی طرح سے اس سیکٹر کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ کہیں بھی جا کر کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں، کون ہمارا مالک ہے، اور ہمارے جو ویجز ہیں یا لیگل کوئی بھی ڈسپیوٹ آتا ہے تو وہ کہیں بھی ان کے لیے کورٹس نہیں ہے کہ جس کے اندر جا کر وہ اپنی گریونسز کو جو ایڈریس کروا سکیں. تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کے سیکٹر کے اندر عورتیں ہوں یا مرد بھی ہوں، ان کو رجسٹر کیا جائے، ان کو سوشل سیکیورٹی بینیفٹس دیے جائیں، اور ان کو اگر لاز کے اندر ورکرز کی ڈیفینیشن جو ہے جو کہ صرف ابھی انڈسٹریل ورکرز کور کرتی ہے، اس کے اندر ہوم بیسڈ ورکرز ہوں یا انفارمل سیکٹر کے ورکرز ہوں، اور خاص طور پر چونکہ اس سارے کے اندر عورتوں کی شمولیت بہت زیادہ ہے انفارچونیٹلی، تو اس میں ان عورتوں کو شامل کر کے رجسٹر کر کے سوشل سیکیورٹی کارڈ جو ہے وہ فراہم کیے جائیں، اور ان کے لیے پراپر لاز کا نہ ہونا یا ایسے پالیسیز کا نہ ہونا جس کی وجہ سے ماحولیات کے ایفیکٹس کو بچایا جا سکے، عورتوں کو بچایا جا سکے جو ہماری خاص طور پر رورل بیک گراؤنڈ یا کوسٹل ایریاز کے اندر رہنے والی عورتیں ہیں. اور دوسرا جو عالمی مالیاتی پالیسیاں ہیں، اگر ان کے اندر اس جینڈر پرسپیکٹو کو نہ رکھا گیا، نہ ایڈریس کیا گیا، تو شاید ہماری عورتوں کے اوپر اس کے نقصانات جنوبی ایشیا کے تمام ممالک سے زیادہ پڑیں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی پیٹریارکل سوسائٹی اور مذہبی جنونیت کی پیداوار یہاں پر آپ کو موجود نظر آتی ہے، جس کا عورتوں کی زندگی کے اوپر براہ راست اثرات ہیں. تو ہمیں شاید ہماری عورتوں کو نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.